اور گھر میں اولاد ہے، وہ اس وقت مسلمانوں کی حالت ذات کے متعلق بات بھی کر پائے، یہ بہت مشکل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قیدی بن کے کچھ لوگ لائے گئے۔ ایک بی بی آئی، اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ تو غریبوں کو صدقہ دیا کرتا تھا، میرا باپ تو غریبوں پر رحم کیا کرتا تھا۔ اس نے اپنے باپ کی تعریفیں سنائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کام تو بڑے اچھے ہیں، فرمایا جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں، ہاتھ اٹھائی کی بیٹی۔ مطلب یہ ہے کہ جس خاندان کا تعلق اچھا ہو، جس خاندان کا وجیرہ اچھا ہو، اس کی اولاد کو بھی برکتیں ملتی ہیں، اس کی اولاد کو بھی فائدے ہوتے ہیں۔ اسلام نے پوری کائنات کے اندر جو نظام دیا، اسی نظام کو فالو کر کے آج یہود و نصارہ کو چلنے کا طریقہ آیا ہے۔ فرانس کی خوشبوئیں مشہور ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہاں بدبو بہت زیادہ تھی۔ فرانس کے رہنے والے، یورپ کے رہنے والے، ان کو نہانے کا طریقہ نہیں آتا تھا، بلکہ بدبو میں رہنا پسند کرتے تھے۔ کئی مہینے بدبو میں رہتے تھے۔ جو ان کے خلاف جنگ کرتے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ تلوار سے ان کے ساتھ مقابلہ کرنا آسان ہے، لیکن ان کے جسم سے جو بدبو آتی ہے اس کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ اب اسلام آیا، اسلام کا دورہ ہوا تو پھر اسلام نے ان کو چلنا سکھایا، اسلام نے ان کو اٹھنا بیٹھنا سکھایا، اسلام نے ان کو بننا سنورنا سکھایا۔ پھر اسلام کے اصولوں کو یہ فالو کر کے اب ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں۔ کتاب ہماری کو مان کر، اس سے مواد لے کر، اس سے معاملات لے کر ہمارے اوپر حکمرانی کرتے ہیں، اور آج کا مسلمان انہیں کے پیچھے چلنا اپنے لیے فخر اور سعادت کا باعث سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہی ایسی تھی۔ میں یہ ذرا یہ بتا دوں کہ اسلام واقعی امن کا درس دیتا ہے، اسلام سکون کا درس دیتا ہے، اسلام پر سکون زندگی بسر کرنے کا درس دیتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دی جائے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ پیار بانٹا جائے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ محبت بانٹی جائے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ الفت تقسیم کی جائے۔ مگر یاد رکھیے اسلام یہ نہیں چاہتا کہ نہتوں کو ظلم کا اور بربریت کا شکار کیا جائے، کہ نہتوں پر تلوار چلائی جائے، جب وہ جو کر نہیں سکتے ان پر ظلم کیا جائے، جو روک نہیں سکتے ان پر آندیاں چلائی جائے، ظلم و ستم کیا۔ یہ اسلام نہیں چاہتا۔ اسلام کیا چاہتا ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، گورنر مصر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے ایک بندے کو سزا دی تو وہ ناحق تھی۔ فیصلہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پہنچا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر مصر کے بیٹے کو بدلے میں سزا دی اور یہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ جن کو مائیں آزاد پیدا کرتی ہیں تم ان کو غلام بنا رہے ہو۔ اور یہ جملہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا تھا کہ فرانس کے انقلاب کی وجہ بھی یہی جملہ بنا تھا کہ جو آزاد پیدا ہوتے ہیں ان کو آزاد رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، جو غلام پیدا ہوتے ہیں وہ آزاد ہوں، لیکن آزاد پیدا ہونے والے ان کو غلام نہ بنایا جائے۔ یہ سبق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ سبق آمینہ کے لال کے جاروکش نے دیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے اس چیز کو عام کیا۔ مساوات کا درس یہ اسلام نے دیا، مساوات کا سبق یہ اسلام نے دیا، اور اسلام نے تو یہاں تک کہ آپ غیبت کرتے ہیں، مسلمان کی غیبت کرنا بھی حرام ہے اور غیر مسلم کی غیبت کرنا بھی حرام ہے۔ مسلمانوں نے جو اسباب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھے تھے ان اسباب کے اندر یہ باتیں موجود تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیر مسلموں کو قتل نہ کیا، غیر مسلموں کی عورتوں کو قتل نہ کیا جائے، ان کے بچوں کو قتل نہ کیا جائے۔ پھر یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم کسی جگہ جنگ کرنے کے لیے جاؤ، جہاد کرنے کے لیے جاؤ، اور وہ سامنے والا بندہ تمہارے ڈر سے ہی اگر کلمہ پڑھ لے تو پھر تلوار نہ مارو، سبحان اللہ، پھر تلوار نہیں چلاؤ۔ یہ اسلام نے سبق دیا ہے، یہ اسلام نے درس دیا ہے۔ 4 کتابیں پڑھ کے آپ لوگ بھی پاگل ہو جاتے ہیں، بیوقوف اور جاہل ہو جاتے ہیں۔ وہاں جناب سبق کوئی یہودی مر گیا تو جناب
وہ لمبے لمبے لیکچر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی اہل کتاب کے ساتھ جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، فلاں کے ساتھ جھگڑا نہیں ہونا چاہیے جی، تمام کے مذاہب کا احترام کرنا چاہیے جی، تمام کے جناب مسائل کا احترام کرنا چاہیے۔ وہاں جناب ہیومن رائٹس جو حقوق انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ کوئی موم بتیاں لے کے پہنچ جاتے ہیں، کوئی جناب بعد میں شمع لے کے دوسرے تیسرے دن پہنچ جاتے ہیں، کوئی جناب گلدستے لے کے پہنچ جاتے ہیں۔ ان گھروں کو حیا والی بات ان کے اندر نہیں ہے، بغیرتی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے کہ اب برما کے مسلمانوں کو تحقیر کیا جا رہا ہے، برما کے مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ اور نہ کوئی موم بتی والا آیا، موم بتی والے بھی مر چکے ہیں، اور وہ گلدستے لے کے چلنے والے وہ بھی مر چکے ہیں۔ جو قادیانیوں کی لاشوں کے اوپر آ کے جناب نوحے کرتے ہیں وہ بغیرت اب مر چکے ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ کافر بھی میرے اس کو جنت ملنی چاہیے، جناب وہ لیکچر دیتے ہیں، پورا پورا گھنٹہ لگاتے ہیں۔ جو عیسائی مرتے ہیں تو ان کو سبق دیتے ہیں، ٹی وی چینلز والے پوری پوری پٹی چلاتے ہیں، ان کے ساتھ تو شادیاں ہونی چاہیے، یہ تو ہمارے بھائی ہیں، یہ تو اہل کتاب ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں۔ مر گئے ہو تم، اب کہاں تمہاری غیرت، کہاں تمہاری حمیت کہ ملک کے اندر تو چھوٹی سی بات ہو تو جناب کتا مر گیا جی، فلاں کو کتا مر گیا، فلاں کو گھوڑا مر گیا، گھوڑا مر گیا، بریکنگ نیوز چل رہی ہے، فلاں جگہ سے گاڑی گزر رہی، بریکنگ نیوز چل رہی ہے، مسلمانوں کے بچوں کو سبق کیا جا رہا ہے، اب کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے۔ اب کوئی تو پریشانی کا اظہار کرو، وہی خوشیاں ہیں، وہی جناب شادیاں ہیں، وہی باجے بجائے جا رہے ہیں۔ اب جنت کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ وہ بے غیرت، وہ بے شرم، وہ بے حیا عورتیں جو سر سے دوپٹہ اتار کے کسی عورت کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے تو ساری بھاگ کھڑی ہوتی ہے، یہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے۔ مر گئی وہ، یہود و نصارہ کی کتے کی بھی قدر ہے، کتے کی، ان کے گھوڑوں کی قدر ہے، لیکن نہیں ہے تو مسلمان کے بچوں کی نہیں ہے، مسلمانوں کی غیرت ختم ہو گئی، کسی کو ہم جا کے کیا کہیں گے؟ ہمارے اپنے